السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف حفظه الله: الفصل الثالث في التشريع. التشريع حق لله تعالى، والمراد بالتشريع ما ينزله الله لعباده من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعاملات وغيرها، ومن ذلك التحليل والتحريم، فليس لأحد أن يحل إلا ما أحله الله ولا يحرم إلا ما حرم الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ام علی اللہ تفترون. تمام تعریفیں اس ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو نہ صرف خالق ہے بلکہ وہی مالک اور رازق ہے، اور وہی ہمارا الہ اور سچا معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین، دین کو سمجھانے والے، توحید کی طرف دعوت دینے والے، شرک اور کفر کو مٹانے والے بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاۃ بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معزز حاضرین درس، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، آج جمادی الاولیٰ کی 14 تاریخ ہے، 1436 ہجری چل رہی ہے. عقیدۃ التوحید کا درس یہاں رحاب میں ہفتہ واری ہو رہا ہے. چلیے، اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں، یہ نواقض اسلام یا نواقض لا الہ الا اللہ، یہ 10 چیزیں ہیں جو ہم بتا رہے تھے. اس میں پہلی چیز اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. شرک سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو آیتیں تھیں ہم نے پڑھی، اور شرک کی مثالیں بھی جو ہے بہت ہیں، جیسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ سے مانگنا وغیرہ. نمبر 2، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے بنانا کہ انہی کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے. اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے بنانا اور انہی کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی اسلام سے نکالنے والی چیز اور لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. یہ بھی چیز ٹھیک ہے. چلیے، تیسری چیز، مشرکوں کو، کافروں کو، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر یا مشرک قرار دیا ہے، کافر یا مشرک جو ہے قرار دے دیا ہے، ان کو کافر نہیں سمجھنا، یا ان کے کفر یا شرک میں شک کرنا، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کافر کہہ دیا، میں نے مثال فرعون کی دی تھی. فرعون کے بارے میں کیا قرآن کہتا ہے کہ فرعون کافر ہے. فرعون کیا ہے؟ کافر ہے نا، قرآن سے ثابت ہے نا، جہنم میں جائے گا. ابو لہب بھی ہے اسی طریقے سے، تبت یدا ابی لہب سے اسلام ہے نا قرآن. کیا ہم ان کے کفر میں شک کریں گے؟ نہیں وہ کافر نہیں ہے، ہو سکتا کلمہ پڑھے. نہیں، اللہ نے کہہ دیا کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ختم بات. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ٹھیک ہے. ایک یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، یہ پورا اسی تیسری چیز ہے. یہ تیسری چیز ہے جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی. اس پوائنٹ پر غور کیجیے. یہ جو تیسری چیز بتائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا ہے جس پر. اللہ نے جس کو کافر کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ نہیں بول رہا میں. اللہ نے جیسے مثال کیا ہے، اللہ نے کس کو کافر کہا؟ یہود و نصارہ کو کافر کہا. صحیح بات ہے. یا اسی طریقے سے پرٹیکولر جیسے فرعون وغیرہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کافر قرار دیا گیا قرآن. تو ہم کافر نہیں سمجھیں گے ان کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کو کافر کہا ہے، اور رسول اللہ کی حدیثوں سے ثابت ہے کفر ان کا. ہم ان کے کفر میں شک کریں گے یا ان کے مذہب کو، یہودیت کو، کرسچینٹی کو، نصرانیت کو صحیح سمجھیں گے؟ ہم غلط ہے، کیونکہ اللہ نے غلط قرار دیا. ٹھیک ہے. 3 چیزیں ہوئی. چوتھی چیز جو بھائی مسعود بتائے اور انعام انشاءاللہ لیں گے، وہ اللہ کے نبی اسلام کے طریقے کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اچھا سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یا اسلام سے بہتر سمجھنا کسی اور مذہب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا فلاں کا طریقہ ہے، غیر نبی کا کوئی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ان کے طریقے کو بہتر سمجھنا یا افضل سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ دائرے اسلام سے خارج کرنے والی چیز یا کلمے سے خارج کرنے والی چیز یا کلمے کو ختم کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 ہے. 5ویں چیز پڑھے تھے ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو یا اس میں سے کسی چیز سے بغض رکھنا یا نفرت کرنا، اگرچہ ہم عمل کر رہے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، شریعت، اس کو پسند نہیں کرنا، ناپسند کرنا، پورے دین کو یا کچھ کو. پورے دین کو ٹھیک ہے، پورے دین کو تو کمی، یا کسی چیز کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے وہ تھوڑی ہیں، بہت ہیں. جو دین لے کر آئے بہت ساری، اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیے، 4-5 چیزیں بتائیے. بہت ہیں، بہت ہے. داڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اور کیا ہے؟ کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنا، اور مسواک کرنا، ہاں، نماز، جی حرام، سود کی حرمت ہے، جی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پیو، یہ لے کر آئے. بہت ساری چیزیں، پردہ لے کر آئے، ماں باپ کا، بہت ساری چیزیں ہیں دین میں، شریعت محمدیہ میں، دین میں، اسلام. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کو پسند نہیں کرنا، نفرت کرنا. عمل کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے نفرت. پڑھ رہے کیوں؟ جنت میں جانے کا، نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، سزا ہوگی. پڑھ، لیکن محبت سے نہیں پڑھ رہے. کس سے پڑھ رہے؟ مجبوری. واہ، لوگ مجبوری سے پڑھ رہے ہیں، نفرت سے پڑھ رہے ہیں. وہ یہاں جو پوائنٹ ہے وہ بغض رکھنا. بغض رکھنا محبت کا اپوزٹ ہے بغض، جو شرطوں میں بتایا گیا. تو یہ بھی دائرے اسلام سے انسان کو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے وہ اچھی ہیں سب. ہم کو اس سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے نمبر 6، ویری ڈینجر، دین کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا. یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے یا اس کا کلمہ ختم ہو جاتا ہے. دین کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق. کیا خیال ہے؟ مذاق سمجھتے ہیں ورڈ؟ ٹھٹا بھی بولتے ہیں اردو میں. مذاق کے علاوہ ٹھٹا مارنا، ہنسنا. ٹھیک ہے. ہنسنا، یہ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں، مذاق، ٹھٹا یا ہنسنا. مذاق ورڈ آپ سمجھتے ہیں. دین کا مذاق اڑانا. اللہ، دین کس کا؟ کون؟ کس کا دین ہے؟ اللہ کا. کون لے کر آئے؟ دین میں جتنی چیزیں ہیں یہ کس نے نازل کی ہیں؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ پردہ، یہ فلاں 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 جو بھی چیزیں ہیں
ٹھیک ہے، حلال حرام یہ سب دین ہے نا، سب چیزیں یہ سب کس میں نہیں ہے، کس کی ہیں سب؟ اس کا مذاق کر رہے آپ؟ اللہ کہ دین کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق کرنا، دیکھیے دین پر عمل نہیں کرنا الگ چیز ہے، مذاق ایک الگ چیز ہے۔ دل لگی یہ مذاق کرنا دین کے معاملے میں یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، مذاق۔ جی سنیے دلیل سورہ توبہ کی آیت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے، جس کو کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ، سنیے غور سے، بہت اہم آیت ہے، کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت اتری کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دل لگی اور مذاق کیا، صرف مذاق۔ کیسے؟ جنگ سے واپسی تھی، سفر، جنگ جو ہے سفر ہوتے ہیں غزوے، تو صحابہ کے بارے میں منافقین نے کہا، لوگوں نے کیا کہا کہ ان سے زیادہ کیا بولیں گے، موٹے پیٹ والے، زیادہ کھانے والے، ہاں ان سے زیادہ، کن سے؟ صحابہ کے بارے میں کہا ان صحابہ کے سے زیادہ کھانے والے اور دشمن کے سامنے بزدل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ دو چیزیں ہیں، ان سے زیادہ پیٹ بھرنے والے، ان لوگوں سے زیادہ پیٹ بھرنے والے اور ان سے زیادہ بزدل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ہنسے، یہ بات جو ہے ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ان کو معلوم ہوا، وہ لوگ دوڑ کر آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مذاق کر رہے تھے ساتھیوں کا۔ اور کیا حدیث میں کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے سفر میں لوگ بیٹھتے ہیں، سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ہوتا ہے نا، رکتے ہیں لوگ، بیٹھتے ہیں، دل لگی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتوں میں ہم نے وہ کہا تھا کہ بھائی یہ پیٹو ہیں، پیٹو لفظ استعمال ہوا اردو میں، ترجمے میں ہے وہ حدیث، یعنی پیٹ بھرنے والے، خوب کھانے والے اور بزدل، ہم نے مذاق سے کہا تھا، ہم نے دل سے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول بار بار وہ لوگ جو ہے اپنا عذر پیش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن لا تعتذروا، تم کو مذاق کے لیے اللہ ہی رہ گیا ہے، اس کی آیتیں رہ گئی ہیں، اس کے رسول ہی رہ گئے، اب تم بہانہ مت کرو کہ مذاق کر رہے تھے، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا بولے وہ لوگ؟ پیٹو اور بزدل، مذاق اڑائے صحابہ، تو یہ آیتیں اس سے دلیل دی علماء نے بتایا کہ دین کا مذاق نہیں اڑایا جائے، دین کا، اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے دائرہ اسلام سے انسان کیا ہو جاتا ہے، لہٰذا بچ کے رہنا۔ یہ خطرناک چیزیں ہیں، وارننگ، 10 چیزیں کتنی ہو گئی؟ 6۔ 7ویں چیز جو کہ بہت خطرناک ہے اور آج کل بہت پھیلی ہوئی، اور وہ ہے جادو کرنا یا کروانا۔ یہ جادو سے جڑی ہوئی جو چیز ہے، جادو معلوم ہے نا، جادو یہ بھی کیا ہے، دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے یہ چیز، آدمی کرے گا تو وہ آؤٹ آف دا باؤنڈری، اسلام کی حدود سے نکل جائے گا۔ اب اس میں جتنی قسم کا جادو ہے سب اس میں انکلوڈ ہے۔ بعض میاں بیوی کو الگ کرنے کا جادو کیا جاتا ہے، بعض میاں شوہر کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عورتیں جو ہے جادو کرتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے جادو ہیں وہ سب، ٹھیک ہے، ان تفصیل میں
ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے یہ پوائنٹ بتا کہ جادو جس نے کیا یا کروایا اور راضی ہے اس سے وہ بھی کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس پوائنٹ کی دلیل ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَلَا تَكْفُرْ. ہاروت اور ماروت ان کا واقعہ ہے. وہ دونوں ہاروت اور ماروت وما يعلم جس کو بھی سکھاتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں, تم مت سیکھو جادو, مت کرو یہ اور کافر مت بن جاؤ. فلا تکفر, کفر مت کرنا. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. صحابیات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور بھی صحابہ کے انہوں نے جادوگروں کو پکڑ کر قتل کیا تھا. جادوگر کی سزا کیا ہے؟ گردن دھڑ سے الگ کر دینا. یہ جادوگر کی سزا ہے, تلوار سے کاٹ دینا سر اس کو. صحابہ نے قتل مار دیا تھا جادوگروں کو پکڑ کر. آج بھی سزا ہے اس کی یہاں پر الحمدللہ سعودی عرب میں ہے یہ چیز قائم. تو یہ بھی جادو بھی انسان کو کیا کرتا ہے دائرہ اسلام سے. کتنے ہو گئے؟ 5 پہلے کے درس کے, آج کے 2. کون بتاتے 2 بغیر انعام کے؟ ہاتھ اٹھا دیں. جی صاحب, جائز صاحب, سلسلہ انداز سے میرا تو یاد رکھنا, ابھی یاد ہے, تازہ تازہ دیکھ لیں ذرا. جی ایک تو جادو چلتا چلتا ترتیب کوئی شرط نہیں ہے, آگے بڑھیے. دوسرا کیا ہے؟ ہاتھ ایک کے لیے اٹھاتا کیا؟ جی دونوں بولتے ہیں. ہاں ایک تو ادھر ہی سن لیے. ہاں مذاق دین کے معاملے میں مذاق اڑانا صحابہ کا یا دین کا کسی چیز کا مذاق اور جب یاد میں مشکل ہو رہا ہے کیا کہ پروجیکٹر لا کے ایسے ڈالنا ہے اس میں دیکھتے رہو. یاد یہ 2 چیزیں ہوئی, دین کا مذاق اور جب. 5th اینڈ 9th 6واں اور 7واں. 8واں مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا. اس کے خلاف کوٹو مارو بولنا, ہم ہیں آپ کے ساتھ. اللہ, کافروں مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. جو ان کو دوست بنا دے تم میں سے, یہود و نصارہ سے دلی دوستی کر لے تم سے, تم میں سے, فإنه منهم, تو وہ ایسا انسان انہی میں سے ہوگا جو کافروں سے دل سے دوستی کرتا ہے, ان کے تعاون کرتا ہے, ساتھ دیتا ہے, مطلب ساری چیزیں آ جائیں گی دوستی میں, وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کافر کی مدد کرنا, اس کو مارنے کے لیے, یہ کیا ہے؟ اسلام سے اصل چیز بھول گئے. یہ 10 چیزیں کیا ہیں اسلام سے؟ کتنے ہو گئے؟ 8. اور 9ویں چیز, ٹھیک ہے, 9ویں چیز من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھنا کہ بعض لوگ شریعت چھوڑ سکتے ہیں, شریعت کے خلاف جا سکتے ہیں, ایسا سمجھنا کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت کی پابندی نہیں ہے. شریعت دین پر چلنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کے ایک ایسے اسٹیج کو پہنچ چکے ہیں جناب صاحب, ان کو ضروری نہیں ہے دین پر عمل کرنا, دین کا عمل ختم ہو گیا ان کا, سمجھ رہے عام اردو میں, ریٹائر ہو گئے دین سے ریٹائر. وہی تو بتا رہا ہوں بھائی, وہ مثالیں ہیں, چھوڑ دیجیے مثالیں, لیکن یہ نکل جائے تو یہ بھی کیا ہے, کافر ہے. جیسا کہ صوفیوں کا ایک ایسے درجے تک پہنچتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے صوفیوں کا کہ آدمی جو ہے ایک ایسے درجے پر, ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے, وہاں پھر دین پر عمل نہیں, نماز نہیں, وہ پہلے پڑھتے اب خلاف ختم ہو گئی نماز, ہاں چلے گئے اوپر, ایک ایسے اوپر درجے تک پہنچ گئے. محترم کیا بولنا اس کو, میں اپنا ورڈ واپس لے رہا ہوں, ٹھیک ہے,
ریکارڈنگ میں اگرچہ ہو لیکن وہاں پہ ایڈیٹنگ ضروری ہے ریکارڈنگ کی، سمجھ، اسی لیے میں بتا رہا تھا کہ خاص لوگ ریکارڈ نہیں کرنا. تو اس کو جو ہے اس کو یہ سمجھ رہا کہ معاف ہے، عبادتیں وغیرہ سب ختم، یہ سمجھنا ہم نہیں، ان کے لیے معاف ہے. یہ جو ہے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں، اتنے بڑے ولی بن گئے، اتنے بڑے ہو گئے یہ کہ اب ان کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہو. ہم لوگوں کو پابندی، ان کی پابندی ختم ہوگی. دین پر عمل کرنا کب تک کے لیے؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے. پھر مرنے تک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں کچھ صحابہ کا سہارا لے کر نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے. کیسے بھائی؟ نماز معاف، روزہ معاف، ختم. کون سا درجہ ہے یہ کون سا دین، کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہ آپ ایک ایسے لیول پر جا چکے ہیں جہاں دین پر عمل کرنا ہی نہیں ہے. دین پر عمل ہمیشہ کے لیے بھائی، آخری سانس تک ہے. معاف کیسے ہو؟ کسی کو معاف نہیں ہے. پڑھتے رہنا، ارے بھائی اتنے سال پڑھانا نماز، تو پڑھتے رہنا. اتنے سال پڑھے نہیں، میں اتنا پابند ہو گیا نہیں. آپ پابند ہو گئے، آپ متقی ہیں، آپ جو بھی ہیں، آخری لمحے تک اللہ کی عبادت واجب ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ سمجھے کوئی نہیں، بعض لوگ جو ہے پابند، ان کو ضروری نہیں ہے پابندی، وہ چھوڑ سکتے ہیں، ایسا سمجھنا کفر ہے. کیا ہے ایسا سمجھنا؟ کتنے ہو گئے؟ 9 10. 10واں تو ذرا بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ 10 کو چیک کریں تو شرک کے بعد یہ نمبر آتا ہے جو 10واں ہے. فرسٹ شرک ہے، لاسٹ کیا ہے سنیے؟ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، کہ انسان نہ اس کو سیکھے نہ اس پر عمل کرے. لائٹ، عام اردو میں لائٹ لینا دین کو، لائٹ لینا، روشن خیالی. دیکھیے دین سے کوئی خاندان، ابا دادا مسلمان، ہم مسلمان، کروٹ جنت تو جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے. جی بازوں کے یہ کیا پوائنٹ ہے؟ اعراض کرنا بھی چھوڑ دینا دین کو. اللہ کے دین سے اعراض کرنا، اعراض سمجھتے ہٹ جانا، مطلب کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے نہ اس کو سیکھتا ہے کیا ہے دین، طہارت، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، توحید کیا ہے، عقیدت سے کیا ہے، سنت، کچھ بھی سیکھتا ہی نہیں ہے دین کو. کیوں؟ اگنور کر دیا پورا دین. روشن خیال ہو گیا. نہیں ٹھیک ہے، مولوی لوگ ہیں وہ سیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء ٹھیک ہے، جس کو سیکھنا سیکھے بھائی. ہم دنیا میں بزی ہیں، بالکل دور ہے بس دین سے، نہ سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے. ایسا انسان بھی کیا ہے؟ یہ خطرناک ہے یا نہیں؟ اتنے مسلمان ہیں جن کو دین معلوم ہی نہیں. آپ تعجب کریں گے کہ صرف اور صرف نام کا مسلمان، نہ دین کو جانتا ہے نہ دین پر عمل ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. میں جب ہم بات کریں نا تو گلوبلی بولتے ہیں نا اس کو آپ لوگ انگلش میں، گلوبلی، اس کو ذہن میں رکھیے. ایسے ایسے کنٹریز میں ہمارے مسلمان رہتے ہیں جہاں پتہ نہیں کب نماز پڑھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں نماز مسلم، اتنا بزی ہے ڈالر کمانے میں، پاؤنڈ کمانے میں، اتنا بزی لائف، بس گھنٹے کا پیسہ چاہیے اس کو. اعراض دین پتہ ہی نہیں ہے اس کو. بس باپ دادا جو بچپن میں کچھ سیکھ رہے تھے، الف با تا تھا جیم ہا خا، بس. یا زیادہ سے زیادہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے یا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. نماز تو ہے ہی نہیں زندگی بھر. عید بس عید کو نماز آتا، وہ بھی گیا پڑھ لیا بس جا کر کسی کانفرنس ہال میں، وہ پتہ نہیں کہاں پر. یہ ایسے ہیں مسلمان، دین پر عمل ہی نہیں ہے ان کا. آپ ان کو پوچھو کب پڑھے تھے نماز، یاد نہیں ہے کب پڑھے تھے نماز. دین جانتے ہیں نہیں، بس وہ اللہ رسول مکہ مدینہ، ایسے ہیں مسلمان. تو یہ دائر اسلام سے خارج کرنے والی چیز. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، جن لوگوں نے کفر کیا جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں. یعنی یہ کافروں کی علامت ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں. جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے، جہنم سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو،
دین پر عمل کرو، توحید کو اپنا لو، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. تو یہ اعراض کرنا دین سے کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے ہٹ جانا، دین سے ہٹ جانا کیا ہے؟ یہ کافروں کی علامت ہے. ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ اکبر. اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا کون ظالم ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے ڈرایا گیا، جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، پھر اس نے کیا کیا؟ اعراض کر دیا، چھوڑ دیا اس کو. یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. ایسے ہم یقیناً بے شک نو ڈاؤٹ کہ ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. اللہ کہہ رہا بدلہ لیں گے ہم. ان کے یہ مجرم لوگ ہیں کون کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے آیتوں سے اور وہ اعراض کر رہے ہیں، چھوڑتے ہیں، لائٹ لے دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اعراض کرنا، پلٹ جانا، چھوڑ دینا اس کو، یہ مجرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے ہم بدلہ لیں گے، انتقام ہوگا ان کا کل قیامت. لہٰذا یہ چیز بھی کیا ہے؟ اس انسان کو دائرہ اسلام سے. تو کتنے ہو گئے؟ 5 پچھلے درس کے، آج کے درس کے 5. کون بتاتے 5 آج کے درس؟ چھوٹے چھوٹے تفصیل میں لے جاتے ہوئے. ہاں ایک دین کا مذاق، جادو، مسلمان کے خلاف کافروں کی مدد کرنا، دین کو چھوڑ دینا، عمل نہیں کرنا. ہاں تو 4 ہو گئے. شریعت پہ عمل نہیں کرنا. ہاں یہ سمجھنا کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ 5 چیزیں. ٹھیک ہے. اب سنیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن رہے ہیں اور سر، یہ جو 10 چیزیں ہیں جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے، یہ 10 کام ایسے ہیں جو اگر کوئی کرتا ہے 10 میں سے ایک بھی تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس انسان کے بارے میں جو مذاق سے ان میں سے کوئی کام کرے یا سیریس کرے یا ڈر کر کرے. یہ 10 کام ہے نا، شرک ہے، جادو ہے، فلاں فلاں، بھی 5 آج پڑے 5، ان میں سے کوئی بھی کام انسان مذاق سے کر رہا ہے. جیسے دین کا مذاق اڑایا اس نے، وہ تو خیر مذاق ہی ہے وہ لفظ. یا جو ہے دوسری جادو اس نے ایسے ہی کیا، سیریس نہیں، مذاق سے کیا تھا. یا جو ہے یہ بولیے کہ وہ کافر نہیں سمجھا، مذاق سے، سیریس نہیں، دل سے نہیں کھائے، مذاق سے. تو مذاق یا سیریس یا ڈر سے، سوائے زبردستی. زبردستی سے ان 10 میں سے کوئی کام کرتا ہے آدمی تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس کو زبردستی کفر پر ابھارا گیا، اس کا دل ایمان سے پر تھا تو وہ کافر نہیں ہے، اس پر عذاب نہیں ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ زبردستی اس سے کروایا جا رہا ہے. تو 10 میں سے کوئی ایک کام اگر زبردستی سے آپ کو کروایا جائے، جیسے بندوق رکھ کے بولا جادو کر ورنہ گولی مار دوں گا، جادو کرو، یا جو ہے نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑاؤ دین کا ورنہ ہم مار دیں گے آپ کو. اب آپ کے دل میں نہیں ہے یہ چیز کے مذاق کریں، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یا جو ہے کسی نے دھمکی دے دی کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کرو گے مسلمان کے خلاف تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے. اب وہ جان بچانے کے لیے کافر کی مدد مسلمان کے خلاف کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ یا 10 میں سے جو بھی چیزیں ہیں، شرک کر رہا ہے، شرک کرو، چلو پتھر کے سامنے پتھر کو سجدہ کرو، ایسے گولی رکھ کے بول رہا ہے، پستول، مسدس، ورنہ گولی. کیا کرنا؟ اگر سجدہ کرو گے تو چھوڑ دے گا، غیر اللہ کو سجدہ ہے، خبر کو یا مورتی کو، ورنہ گولی مار دے گا. اپنی جان بچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں، دل میں ایمان ہے، دل سے نہیں کر رہے وہ کام، صرف اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک، قرآن اور حدیث سے دلیل، قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیثیں بھی موجود ہیں. میں نے بتایا تھا شریف سے پہلے کہ صحابی کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو کافروں نے پکڑا اور کہا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولو تو ہم چھوڑ دیں گے تمہیں، نہیں بولو گے تو مار ڈالیں. صحابی پریشان ہو گئے، کیا کروں میں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولنا، ورنہ مار دیں گے وہ لوگ. اب بڑی تکلیف سے جو ہے بول دیا برا بھلا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. اب وہ پریشان دوڑتے 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 رسولوں کے پاس آئے، آ کر کہہ رہے واللہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اور آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں، میرے دل میں بہت محبت ہے واللہ، لیکن میرے ساتھ ایسا سا واقعہ ہو گیا. اور پورا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنایا. کافر پکڑے اور انہوں نے کہا کہ جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہو گے ہم چھوڑیں گے تمہیں. میں نے کہہ دیا واللہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت محبت. تو رسول نے فرمایا کہ اگر دوبارہ وہ پکڑیں گے اور تم سے کہلوائیں گے تو تم کہہ دو. اسلام مسلمان کی جان کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ زبردستی کفر پر ابھارا جا رہا ہے تو اس کو کفر بولنے کی اجازت دی گئی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ زبردستی کے علاوہ مذاق سے ڈر کر ایسے ہی انسان، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی. اس سے ہمیں ڈر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں جو ہمارے دین کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، ہمارے کلمے کو ختم کرنے والی چیزیں. لہٰذا ہم اس سے کیا کریں؟ بچیں. اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اس سے. اور ایک بات، اگر یہ شخص یہ کفر کافر بنانے والی چیزیں ہیں لیکن ہم فتوا نہیں دیں گے، آپ فتوا نہیں دیں گے، علماء کا کام ہے، بڑے علماء کا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اگر کوئی شرک کا کام کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو ڈرائیں گے شرک سے. ہم اس کو، جو پہلی چیز ہے نا شرک، ہم اس کو ڈرائیں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے اور اس کو توحید کی دعوت دیں گے. اس کے باوجود وہ شرک پر اصرار کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو ہم اس کو مشرک بول کر حکم نہیں لگائیں گے. اس پر پرٹیکولر ایک شخص پر، ایک پرسنالٹی پر، ایک آدمی پر حکم نہیں لگائیں گے کہ تم مشرک ہو یا زید مشرک ہے، بکر یا خالد مشرک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نہیں، یہ بڑے علماء کا کام. ہمارا کام بتا دینا یہ شرک ہے، کرو گے تو مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، ایسا ڈرانا شرک سے. اور توحید کی دعوت دینا حکمت کے ساتھ، جو بھی اصول ہے دعوت کے اس کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن اس پر حکم نہیں لگائیں گے ہم کہ تم مشرک ہو، جو آج کل بچے کرتے ہیں بات جذبات میں آ کے، جہنمی ہو، مشرک ہو. ایسا حکم ہم کافر ہو تم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا یا مشرک کہا اور وہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں مشرک یا کافر، کہنے والا مشرک کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں؟ کسی مسلمان کو اگر ہم نے کافر یا مشرک کہا اور وہ اللہ کی نظر میں کافر اور مشرک ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ فتوا، وہ حکم لوٹ کر کہنے والے پر آ جاتا ہے، کہنے والا مشرک کافر ہو جاتا ہے. لہذا اپنے ایمان کو بچانا. ہم کیوں بولیں گے کسی کو کافر مشرک؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ ہم فتوے لگائیں لوگوں پر. فتوا لگانا کس کا کام ہے؟ حکم لگانا کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے، اسٹوڈنٹس کا کام ہے، طلباء کا کام ہے. علماء اکرام، اہل علم، وہ لوگ حکم لگائیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہو. یہ بڑے علماء کا کام، ہمارا کام نہیں ہے. ہم طلباء ہیں، طالب علم ہیں، ہم علم حاصل کریں گے. حکم لگانا ہمارا کام. کسی کو اسلام کی دعوت سب کو دیں گے کافروں کو دنیا کے، لیکن اسلام سے خارج ہم کسی کو نہیں کریں گے. داخل کرنا بہت آسان، کلمہ سمجھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب، اسلام کا مفہوم سمجھا دو، کلمہ پڑھا دو، اس کو مسلمان ہو گئے. ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اس کے بعد کافر ہو جائے، وہ یہ 10 سے کوئی کام کرے، کیوں کر رہا ہے، کس وجہ سے، زبردستی میں کر رہا ہے، جہالت میں، یہ ساری مسئلے ہیں. ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں کسی شخص پر. یہ بی کیئرفل رہیے آپ، یا ہوشیار چوکنا رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، کسی پر حکم نہ لگائیں. اس کے بعد تیسری فصل ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ ہے شریعت کے بارے میں. تشریع، شریعت سازی یا شریعت بنانا. شریعت لفظ سنیں نا، شریعت محمدی شریعت میں ہے بولتے ہیں نا. تو شریعت اللہ عز و جل کا حق ہے. شریعت کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا ہے. کیا مطلب شریعت کا؟ واٹ از دا میننگ آف شریعت؟ شریعت کا مطلب ہے اللہ تعالی نے جو طریقہ اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے عقائد اور معاملات کے سلسلے میں، عقیدہ رکھنے کے لیے اور معاملے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمارے لیے اتارا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریعت. پھر ایک مرتبہ، شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رکھنے کے لیے یا معاملات کے سلسلے میں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، ایک دوسرے سے لین دین، معاملات یا عقیدے اپنانے کے لیے کیسا عقیدہ رکھنا، اس سلسلے میں جو طریقہ اللہ نے ہم اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اس طریقے کو کیا بولتے ہیں؟
شریعت. پھر تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ اس کے بعد نہیں بولیں گے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کو عبادت کرنے کے لیے اور معاملات کے لیے جو طریقہ اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عبادت کرنے اپنے بندوں کے لیے عبادت کرنے کی خاطر اور معاملات کرنے کی خاطر جو طریقہ وہ دنیا میں اتارا ہے اس طریقے کو کیا بولتے ہیں؟ شریعت. اور اس شریعت میں حلال اور حرام بھی ہے. اسی میں حلال کرنا اور حرام کرنا بھی ہے. یہ بھی اللہ کا. شریعت کس کا حق ہے؟ اللہ نے طریقہ دیا ہے ہمیں عبادت کرنے کا اور معاملات کرنے کا, ہے نا. عبادات اور معاملات دو ہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں, عبادات اور معاملات. نماز, روزہ, زکات, قربانی, حج, قرآن پڑھنا, ذکر وغیرہ کیا ہے؟ عبادات ہے. شادی کرنا, بزنس بیچنا, خریدنا, لینا دینا, یہ سب کیا معاملات ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو طریقہ ہے ہمارے لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریعت. اسی میں حلال و حرام کرنا ہے. حلال کرنا کس کا کام؟ اللہ کا. حرام کرنا کس کا کام؟ شریعت کس نے اتارا؟ اسی شریعت میں یہ دو چیزیں بھی ہیں, حلال اور حرام کرنا. کسی چیز کو حلال کرنا, کسی چیز کو حرام کرنا. حلال وہی ہے, ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے, حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے, حرام وہی ہے جو اللہ نے حلال نہیں کیا. آپ اور میں کر سکتے ہیں. اللہ نے حرام نہیں کیا, آپ اور میں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت ہے. شریعت اللہ کا حق ہے. سمجھ میری بات؟ اللہ نے جس کو حلال کیا آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں, صحیح ہے. پانی حلال ہے حرام ہے؟ جلدی جلدی بولیے. حلال. اللہ نے حلال کیا نا, میں بھی اس کو حلال سمجھتا ہوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں پانی پیجئے, پانی حلال ہے بھائی. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. شراب میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اور بولتا ہوں کہ یہ حرام ہے, اور میں کہتا ہوں نہیں شراب مت پیو, یہ حرام ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن اگر الٹا میں ایسی چیز کو حرام کر دوں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے, یہاں گڑبڑ ہے. اور ایسی چیز کو میں حلال کر دوں جس کو اللہ نے حرام کر دیا. جیسے میں بولوں کہ پانی, مثال پانی شراب کی, میں بولوں کہ پانی پینا حرام ہے, نہیں پینا, حرام پانی پینا. ارے حلال کو حرام آپ کیسے کر رہے؟ شراب پی سکتے, پیو, چلتا, گوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے نا. یہ جو ہے یہ کیا بولیں گے اس کو, کلچر نہیں, یہ میں ذرا دور سے رہا ہوں. یہ جو ہے یہاں کا کلچر ہے. ڈرنک دس از دا کلچر, کلچر ہے. اور یہ پارٹی کا حق ہے, تھوڑا پینا پڑتا ہے. کیا ہے؟ پارٹی لوگ میٹنگ ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں, دیکھو بڑے بڑے سوٹ بوٹ پہ سب, دیکھو جیز وہ یہ نصرانی دیکھو, ٹھیک ہے. وہ دیکھو کھڑے ہو کر وہ کرنے والا, سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو وہ دیکھو بغیر برش کے جو ہے صبح بغیر منہ دھوئے چائے پینے والا بیٹی. ہماری یہ لوگ ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ دیکھو اس کا جو ہے پورا کاروبار ہے سود کا, اس کا بڑے بڑے لوگ ہیں. پارٹی ہے, اب نہیں پیئیں گے تو برا سمجھے گا. وہ بڑی ڈیل ہو رہی ہے, بگ بزنس گوئنگ ٹو اسٹارٹ. تو یہ تقاضا ہے کہ اب نہیں حرام, وہاں سعودی میں وہ چلتا ہوں, یہاں پر پینا پڑتا, تھوڑا پی لو, بعد میں توبہ کر لو. پارٹی کا حق ہے کہتے نشہ کرنا تھوڑا. اب اتنا بھی نہیں ہے پابندی دین میں. ایسے جملے جو بولے جاتے ہیں اور اس کو لائٹ لیا جاتا ہے. اب بھائی اتنے بھی متوا بڑے عالم ہو, تم بالکل پابند ہو, اللہ غفور رحیم ہے بھائی. 70 ماؤں سے بولے بچپن میں نہیں سنے, اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا. پیو, پلا آنے پر مجبور ہے. تو بہرحال حرام کو حلال کرنا ایک ہوتا دیکھے پینا, ایک ہوتا حرام کو حلال کرنا. فرق ہے دونوں میں. مستحل اور مرتکب, مستحل اور مرتکب. ایک کام کر رہا ہے حرام کام, ایک آدمی اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے. حرام و حلال کرنا کس کا کام؟ صرف اللہ کا. سن لیجئے دو آیتیں ہیں, ترجمہ سن کے چلتے ہیں انشاءاللہ. دو آیتیں سورہ نحل کی ایک آیت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. کیا مطلب؟ تم اپنی زبانوں سے جھوٹ مت کہو, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ایسے مت کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, کہ اس کے ذریعے تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو.
کیونکہ یہ حلال نہیں ہے اور تم اس کو حلال کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو حلال کیا. نہیں، اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا ہے. یا اس کو حرام کہہ رہے ہو جبکہ اللہ نے اس کو حرام ہے نہیں کیا ہے. دوسری آیت سورہ یونس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہہ دیجئے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ جانتے ہیں یا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے کسی بات، تم نے اس میں سے جو رزق اللہ نے اتارا ہے اس میں بات کو حلال کر دیا، بات کو حرام کر دیا. قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھئے ان سے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ کیا آیت ہے اللہ نے جو رزق اتارا ہے اس میں سے تم حلال حرام کر رہے ہو، اس کو بات کو حلال بات کو حرام. تو ان سے پوچھئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت اور پرمیشن دی ہے کہ اس کو حلال کرو اس کو حرام کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو تم؟ یہ جھوٹ باندھنا ہے. اجازت دی اللہ نے کیا تو جھوٹ ہے. دونوں میں سے اجازت دی اللہ نے نہیں دی اللہ نے کسی کو اجازت کہ وہ حلال کرے حرام کرے چیزوں کو. تو دوسری چیز رہ جاتی ہے کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور جو بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا اس سے بچ کر رہنا چاہیے. بہت خطرناک چیز ہے. شریعت سازی بولتے ہیں اس کو. شریعت آپ بناتے ہیں، حلال و حرام آپ کرتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. آئندہ درس میں مزید اسی موضوع سے متعلق اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد ہم عبادت کا بھی شروع کریں گے. لفظ عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں عبادت کی، اور عبادت کے مفہوم میں غلطیاں کیا کرتے ہیں لوگ. یہ ساری باتیں سلسلہ وار انشاءاللہ آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.